سب سے پہلے یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے امام احمد رضا اور ان کے مخالفین، یہ ہمارے استاد کی کتاب ہے بدر الدین احمد قادری رضوی مصطفی گورکھپوری، جس کے کئی حوالے میں دے چکا ہوں۔ فضل نور اکیڈمی سادہ شریف گجرات کی چھپی ہوئی، اور یہ کتاب جو ہے گجرات کی چھپی ہوئی ہے، اس کے اوپر قیمت وغیرہ تو نہیں لکھی ہوئی ہے، تب رہا کہ مولانا بدر الدین احمد قادری کے نام سے یہ کتاب اس وقت دنیا کے اندر وہ ہے۔ اب اس کے اندر انہوں نے ایک عقیدہ دیکھیے، انہوں نے یہ لکھتے ہیں کہ عالم بیداری میں زیارت کی دولت کبریٰ، عالم بیداری میں زیارت کی دولت کبریٰ، صفحہ نمبر 321 لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ان شہیدان محبت میں ہیں جن کے نزدیک حاضری حرمین کا اصل مقصود آستانِ نبوت کی زیارت ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت ان عاشقوں میں سے ہیں جب وہ حج کرنے جاتے ہیں تو ان کی حاضری کا مقصد خانہ کعبہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے۔ کہتے ہیں اگر زیارت کی نیت نہ ہو تو حج کعبہ کا کوئی لطف حاصل نہیں ہوتا، اور اس حج میں کوئی جان نہیں جو نیت زیارت سے وابستہ نہ ہو۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے اس سفر مقدس کا بھی مقصود آستانِ نبوی کی زیارت ہی قرار دیا، یعنی خانہ کعبہ کا طواف نہیں، وہ نیت نہیں کہ ہم خانہ کعبہ جا رہے ہیں حج کرنے، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ اپنی نعتیہ تصنیف حدائق بخشش میں لکھتے ہیں کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جس نے مجھ سے کی نہضت کدھر کی ہے، یعنی روانگی کس طرف کی ہے، تو جس نے بھی پوچھا تو اعلیٰ حضرت نے ہم نے یہی کہا کہ ہم طیبہ کی طرف جا رہے ہیں، کعبہ کا نام تک نہ لیا۔ بڑے فخر کے ساتھ یہ بدنصیب بیان کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وَإِنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی جس طرح کی نیت کرتا ہے اسے وہ چیز ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خاص و عام کا زبان زد ایک مقولہ بھی ہے کہ جیسی نیت ویسی برکت۔ پھر اعلیٰ حضرت کا یہ سفر مقدس چونکہ خاص مقصود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک کے لیے تھا اور نیت بالکل خالص تھی، اس لیے اللہ کے پیارے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے عاشق احمد رضا کے لیے دنیاوی، سنیں غور سے، اپنے سچے عاشق احمد رضا کے لیے دنیاوی حجابات ہٹا کر اس طرح کرم فرمایا کہ عبد المصطفیٰ احمد رضا نے اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور زیارت مقدس کی اس خصوصی دولت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ سے شرفیاب ہوئے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اعلیٰ حضرت، سمجھ میں آئی بات کی نہیں آئی؟ باقاعدہ جناب عالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں احمد رضا خان بریلی کے خان صاحب نے بیداری کی حالت میں دیکھا۔ ہم نے کہا ابو بکر نے بیداری کی حالت میں نبی کی وفات کے بعد نہ دیکھا، عمر نے نہ دیکھا، صحابہ نے دیکھا، ازواج مطہرات کے کمرے میں حضور نہ تشریف لائے بیداری کی حالت میں۔ ارے جب بیداری کی حالت میں احمد رضا کے سامنے آ سکتے تھے تو ازواج مطہرات کو ان کے عقیدے کے مطابق قبروں میں بلانے کی نعوذ باللہ کیا ضرورت تھی؟ بولو، تم تو ایک طرف یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں اور ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، میاں جب حضور قبر سے نکل کر احمد رضا سے مل سکتے ہیں تو پھر حضور اپنی بیویوں سے بھی تو مل سکتے تھے۔ ہاں، یہ حد ہو گئی، واقعی حد ہو گئی گپ کی، اور حد ہو گئی اس بدعقلی کی۔ اور سنو، ایک ہی دفعہ نہیں، کہتے ہیں باقاعدہ ایک دفعہ مولوی سید شاہ جعفر میاں خطیب جامع مسجد کپور تھلہ نے اپنے والد صاحب کے عرس کے موقع پر بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت جب دوسری مرتبہ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو شوق دیدار میں روضہ شریف کے مواجہے میں درود شریف پڑھتے رہے اور یقین کیا کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور عزت افزائی فرمائیں گے، یعنی درود پڑھیں گے تو حضور ضرور پردہ اٹھائیں گے، ایسا لگتا ہے وہ کوئی پردے کے پیچھے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، مٹی کے نیچے دفن نہیں ہیں۔ استغفر اللہ۔ سنیں،
اور بالمواجہہ زیارت سے مشرف فرمائیں گے، لیکن پہلی شب ایسا نہ ہوا تو ایک غزل لکھی، اور یہ غزل حدائق بخشش کے اندر موجود ہے، اور اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ مطلع وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اخیر کا شعر نہیں ہے، آخری کا میں سنا دیتا ہوں، کیونکہ میں تو ان راہوں کا راہی رہا ہوں بھائی۔ ہاں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں تجھ سے کیوں پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کیوں پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کیوں پوچھے کوئی بات رضا، تیرے جیسے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تجھ سے کیوں پوچھے کوئی بات رضا، ہاں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تجھ سے کیوں پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یعنی جو مدینہ شریف کے اندر جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں گھومتے ہیں، وہ سارے کے سارے کتے ہیں۔ جیسے یہ بریلی کا کتا یہاں سے اٹھ کر کے وہاں گیا تھا، اپنے آپ کو کہتا نا تجھ سے کتے، یعنی تیرے جیسے کتے، تو جتنے بھی ولی اللہ، جتنے بھی مومنین ہیں نعوذ باللہ، سارے کے سارے وہاں کتے پھرتے ہیں۔ بے غیرتی کی حد ہو گئی، بے غیرت تو اپنے آپ کو کتا کہہ، تو کتا، تیرا باپ کتا، تیرا دادا پردادا کتا، تو اپنے آپ خنزیر بھی کہہ لے، ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ لیکن کم از کم عام مسلمانوں کو تو کتا نہ کہو۔ کسی صحابی نے اپنے آپ کو کتا نہیں کہا، لیکن ہم سے تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کا احترام اور ان سے محبت کرنے والے وہ لوگ تھے، لیکن کسی نے اپنا نام کلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا نہ رکھا، نہ اپنے بیٹوں کا، نہ اپنے پوتوں کا، نہ ائمہ نے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، کسی نے بھی نہیں۔ لیکن یہ انڈین پالتو کتے، انگریزوں کے کتے، ہاں یہ اب امت کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کتے بھی بن رہے ہیں، بلی بھی بن رہے ہیں، خنزیر بھی بن رہے ہیں، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں تجھ سے کیوں پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بہرحال یہ غزل پوری ہے، انہوں نے کہی، مواجہ اقدس میں عرض کر کے انتظار میں مؤدب بیٹھے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی، اور پھر قسمت جاگ اٹھی، پھر قسمت جاگ اٹھی، اور سر سے بیداری میں زیارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ اب تو بھیا ان کے صحابی ہونے میں بھی کوئی شبہ رہ گیا؟ ہاں، یہ 14 صدی کے صحابہ ہیں۔ یہ کون سے صدی کے صحابہ ہیں؟ ہاں 14 صدی کے انڈین صحابہ ہیں یہ۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، یہ انڈین ولی اللہ صحابہ لوگ ہیں یہ۔ ہاں آئیے، یہ کس کا چہرہ ہے؟ یہ مجدد دین ملت فاضل بریلوی امام احمد رضا کانفرنس منائی جا رہی ہے ہمارے ملکوں میں۔ اعلیٰ حضرت سب سے حضرت اعلیٰ احمد رضا خان کا نعرہ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ لوگوں، اللہ کے دربار میں جب تم کھڑے کیے جاؤ گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب تم سے نہیں پوچھے گا۔ ارے تمہارا حساب و کتاب تو پہلے قبر ہی میں فیصلہ ہو جائے گا تمہارا، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی شان ھذا الرجل۔ وہاں احمد رضا خان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہ تو خیر اللہ ہدایت دے، اور اللہ سے توبہ کرو کہ یہ بدعقیدگیاں، یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ ائمہ تابعین تبع تابعین کا نہیں۔ اور جاؤ، ہم تمہیں چھوٹ دیتے ہیں، تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، کہ ذرا ایک بھی اپنے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک قول اس طرح کا بتلا دو، اس طرح کا کوئی عقیدہ، اس کو ثابت کرنے کے لیے جاؤ، ورنہ حنفی کہنا چھوڑ دو۔ امام ابو حنیفہ کی طرف تمہاری نسبت جھوٹ ہے، دغا ہے، فریب ہے، دج ہے۔ میرے عزیز، یہ رہا قصہ عالم بیداری میں کس کا؟ بریلی شریف کا۔ ہاں، شریف